السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم ناقابل تحریف کتاب، قرآن شریف عظیم الشان کتاب ہے۔ چنانچہ صدیوں پرانا ایک واقعہ امام قرطبی کے حوالے سے قرآن حکیم کی تفسیروں میں نقل کیا جا رہا ہے۔ اسلام اور حاسدین قرآن کے لیے عبرت سے لبریز ہے۔ خلیفہ مامون کی عادت تھی، اس کے دربار میں کبھی کبھی علمی مسائل پر بحث و مباحثے ہوا کرتے تھے۔ بلا تفریق مذہب و ملت اہل علم کو شرکت کی اجازت ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک یہودی آیا جو شکل اور صورت اور لباس وغیرہ کے اعتبار سے ایک ممتاز آدمی معلوم ہوتا تھا۔ مباحثہ شروع ہوا۔ جب اس نے گفتگو کی تو بڑے اچھوتے اور نرالے انداز میں شرکا کا من جد لیا۔ اس کا کلام بڑا فصیح و بلیغ تھا۔ خلیفہ مامون بھی اس سے بہت متاثر ہوا۔ چنانچہ جب مجلس ختم ہو گئی، خلیفہ نے اسے اپنے قریب بلا کر پوچھا کہ تم اسرائیلی ہو، یہودی ہو؟ اس نے اقرار کیا۔ خلیفہ نے اس کا امتحان لینے کے لیے کہا، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے۔ اس نے جواب دیا کہ میں اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ خلیفہ نے بات یہی ختم کر دی اور ایک شخص چلا گیا۔ ایک سال کے بعد پھر یہی شخص مسلمان ہو کر آیا اور مباحثہ میں مناظرے میں شریک ہوا۔ اسلامی فقہ کے موضوع پر اس نے لاجواب تقریر کی۔ مجلس ختم ہونے کے بعد خلیفہ نے اسے بلا کر پوچھا کہ تم وہی شخص ہو جو گزشتہ سال آئے تھے؟ جواب دیا، ہاں وہی ہوں۔ مامون نے جواب دیا، اس وقت تم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا تھا، پھر اب مسلمان ہونے کی کیا وجہ ہوئی؟ حاضرین کرام، اس نے جو جواب دیا وہی اس واقعہ کا محاصل ہے۔ غور سے سماعت فرمائیے۔ اس نے کہا، جب میں یہاں سے لوٹا تو میں نے تمام مذہب کی تحقیق کرنے اور کھرا کھوٹا پہچان کے سعی کی۔ میں ایک خوشنویس و کاتب آدمی ہوں، کتابیں لکھ کر بیچا کرتا ہوں۔ اللہ کا فضل ہے، میری کتابیں اچھی قیمت میں بک جاتی ہے۔ میں نے امتحان لینے کے لیے تورات کے 3 نسخے تحریر کیے، ان میں بہت سی جگہ اپنی طرف سے تحریف اور ترمیم کی، بدل دی۔ اب میں ان نسخے لے کر کنیسہ میں گرجاگھر میں پہنچا۔ یہودیوں نے بڑی خوشی اس کو خرید لیا۔ پھر اس طرح انجیل کے 3 نسخے رد و بدل کر کے لکھے اور عیسائیوں کے عبادت خانے میں لے گیا۔ وہاں بھی عیسائیوں نے بڑی قدر اور منزلت کے ساتھ ان نسخوں کو خرید لیا۔ پھر یہی کام میں نے قرآن حکیم کے ساتھ کیا۔ اس کے بھی 3 نسخے لے کر مسلمانوں کے پاس گیا۔ مجھے اس وقت بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے جس مسلمان کو بھی کوئی نسخہ پیش کیا، اس نے خریدنے سے پہلے اس کی تحقیق کی اور اچھی طرح دیکھا بالا کہ کہیں کمی زیادتی تو نہیں ہے۔ جب اسے کمی بیشی نظر آئی تو فوراً اس نے مجھے لوٹا دیا اور لینے سے انکار کر دیا۔ اس واقعہ سے میں نے سبق لیا کہ کتاب بالکل محفوظ ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری خدا نے خود لی ہے۔ یقیناً اس میں کہیں تحریف نہیں بلکہ بالکل محفوظ ہے، اور جس مذہب کی کتاب بالکل محفوظ ہو اس کا دین بھی افراط تفریط سے بالکل پاک ہوگا۔ اس لیے میں مسلمان ہو گیا۔ حاضرین مجلس، قابل احترام بزرگان دین، اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ قرآن آج سے 14 صدی قبل جس حالت میں نازل ہوا تھا بعینی اسی طرح ہمارے سامنے موجود ہے۔ ذرہ برابر بھی کہیں کمی بیشی نہیں۔ دعوے کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے، جس طرح اللہ سچا ہے اسی طرح اس کا کلام بھی سچا ہے۔ اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک جملہ بغیر تحریف اور ترمیم کی 1400 سال سے موجود ہے اور تا قیامت رہے گا۔